بھی کیا اور آج ہماری ریکویسٹ پر یہاں تشریف لائے. ہم کل رات ہم نے پی پی 206 خانے وال کی بائی الیکشن کی کیمپین کا اختتام ایک عظیم الشان جلسے سے کیا, اور خانے وال کی تاریخ میں شہر میں خصوصی طور پر بہت کم اتنے بڑے جلسے جو ہیں وہ ہو پائے ہیں. اور اس پوری کیمپین میں سمجھتا ہوں وہ دیہاتی یونین کونسلز ہوں, وہ شہر کے وارڈ ہوں, ہم جہاں جہاں بھی اس کیمپین کے سلسلے میں گئے ہمیں بہت ہی مثبت رسپانس لوگوں کا ملا. اور شیر اس وقت سب سے مقبول نشان خانے وال کا بن چکا ہے, اور تاریخی طور پر بھی یہ مسلم لیگ نون کا گڑھ رہا ہے شہر خانے وال, اور مسلم لیگ نون نے ہمیشہ یہاں سے واضح برتری حاصل کی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمیشہ اچھی اور شاندار فتح سے نوازا ہے. اس الیکشن کیمپین میں ہمارے کینڈیڈیٹ رانا محمد سلیم صاحب جو میرے رائٹ ہینڈ سائڈ پر بیٹھے ہیں, انہوں نے بڑی ہمت کے ساتھ, بڑی جواں مردی کے ساتھ, بڑے حوصلے اور بڑے جذبے کے ساتھ اس کیمپین کو چلایا ہے. اور یہ جہاں جہاں گئے ہیں لوگوں نے ان کا بڑا پرتپاک استقبال کیا ہے, اور ان کو بہت ہی زیادہ گرم جوشی کے ساتھ سپورٹ کیا ہے, جس کا کل ہم نے ایک منظر دیکھا کہ یہ جب شہر میں جلسہ کر رہے تھے تو تاحد نگاہ لوگ ہی لوگ تھے, اور باقی سیاسی جماعتیں اپنے کلوزنگ جلسے کامیاب کروانے میں ناکام رہی ہیں. ہمارے سے کچھ ہی فاصلے پر پی ٹی آئی کا ایک جلسہ تھا, وہ تصاویر ہم میڈیا کے نمائندگان سے شیئر کر دیں گے. اس میں لوگوں کی تعداد کم تھی, کرسیوں کی تعداد زیادہ تھی, اور وہاں پر جتنے لوگوں کی تعداد تھی اس طرح کی ہم دن میں اس سے بڑی کارنر میٹنگز ہر یونین کونسل میں, ہر وارڈ میں سے پہلے کر چکے ہیں. سیاسی جماعتیں, انتظامیہ اور پولیس کا استعمال کسی بھی الیکشن میں تب کرتی ہیں جب وہ سیاسی طور پہ آپ کا مقابلہ کرنے کی سخت نہیں رکھتی. تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ کمزوری کا اعتراف ہے, یہ ہار کا اعتراف ہے کہ جب آپ کسی نون لیگ کے سپورٹر کی دکان سیل کرتے ہیں, کسی پر پرچہ دیتے ہیں, کسی کو نوٹس بھیجتے ہیں, کسی سرکاری ملازم کی ٹرانسفر کر دیتے ہیں, تو ان موو سے ہمارے حوصلے بلند ہوئے ہیں, ہمارے لوگوں میں جوش و جذبہ بڑا ہے, اور لوگ باشعور ہیں, لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ آپ نے سرکاری وسائل کا استعمال کیا, آپ نے ایڈمنسٹریشن کے ذریعے اپنے سیاسی کام نکالنے کی کوشش کی, آپ 100 دفعہ نکالیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, کیونکہ آپ کھلے عام یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ الیکشن لڑنے کی آپ میں سخت نہیں ہے. تو میں اس حوالے سے, ہم نے الیکشن کمیشن کے نوٹس میں کچھ باتیں دی تھیں, ہماری کافی سارے ایشوز کو انہوں نے ایڈریس بھی کیا ہے, اور کچھ ایشوز رہ گئے جس پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ الیکشن کیمپین بڑی خوش اسلوبی سے چلی ہے اور بڑی پرجوش کیمپین رہی ہے. پاکستان کے مختلف حصوں میں بائی الیکشن میں جاتا رہا ہوں, مگر اس سے زیادہ منظم, اس سے زیادہ پرجوش اور پرعزم میں نے لوگوں کو کم ہی دیکھا ہے, اور اس کی بہت بڑی وجہ غربت, بے روزگاری اور مہنگائی ہے. لوگ جو تنخواہ دار طبقہ ہے, جن کی 15 سے 20 ہزار روپیہ تنخواہ ہے, وہ فاقوں پر مجبور ہیں. اور لوگوں کو ہم نے اس کیمپین میں یاد کرایا کہ پرانے پاکستان میں آٹا 35 روپے کا تھا, چینی 55 روپے کی تھی, پیٹرول 70 روپے کا تھا, اور لوگوں کی آمدن میں بھی اضافہ ہو رہا تھا. اس حکومت میں مہنگائی 11% ہے, اور اگر آپ ادارہ شماریات کے فگرز دیکھیں پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے, تو دیہاتی علاقوں میں جو اشیاء خورد و نوش کی افراط زر ہے, جس کو فوڈ انفلیشن کہتے ہیں, وہ کئی جگہ پر 15% سے تجاوز کر گئی ہے. تو کوئی پرسان حال نہیں ہے, غریب آدمی کے پاس کوئی ریلیف نہیں ہے, اور ہر طبقہ تنگ ہے, وہ تاجر ہو, وہ کاروباری ہو, وہ تنخواہ دار ہو, وہ ذمہ دار ہو. ایک بہت بڑا ایشو جو مجھے یہاں آ کر اس کا زیادہ شدت سے احساس ہوا, وہ کھاد کا ایشو تھا. ذمہ داروں کو ڈی اے پی مل ہی نہیں رہی, اور جب مل رہی ہے 9,500 روپے کی مل رہی ہے, جو 2,500 سے 3,000 روپے کے درمیان ہمارے دور میں ہوا کرتی تھی. یوریا بھی اس وقت مارکیٹ میں نہیں ہے, بلیک ہو رہا ہے, اور منہ مانگی قیمت پر جو ہے وہ یوریا بیچا جا رہا ہے. میرا سوال یہ ہے
کہ یہ جو آپ ہمیں روز لیکچر دیتے ہیں بین الاقوامی قیمتیں، بین الاقوامی منڈی، تو کیا آپ کے پاس یہاں گورنمنٹ نہیں ہے کہ آپ ان ایشوز کو کنٹرول کر سکیں؟ یہ صرف بیڈ گورننس ہے، یہ مس گورننس ہے، یہ مس مینجمنٹ ہے، اور یہ کرپشن ہے. آپ کی ناک کے تلے عمران نیازی صاحب کرپشن ہو رہی ہے اور آپ اس کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہیں. پاکستان گندم اگاتا ہے، گندم کا تو عالمی منڈی سے کوئی تعلق نہیں ہے. آٹے کی پرائس اوپر کیوں ہے جب بمپر کراپ پہ؟ سمپل اکنامکس ہے، ڈیمانڈ اور سپلائی. جس شے کی سپلائی زیادہ ہوگی، ڈیمانڈ کم ہوگی، اس کی قیمت نیچے ہوگی. جس کی ڈیمانڈ زیادہ ہوگی، سپلائی کم ہوگی، اس کی قیمت اوپر ہوگی. یہ سمپل اکنامکس ہے، اس کا انٹرنیشنل مارکیٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. گندم بمپر کراپ کے باوجود مہنگی، آٹا مہنگا ملتا ہے. آپ کہتے ہیں گنے کا بمپر کراپ ہوا ہے، چینی آج بھی آپ اس کا ریٹ چیک کر لیں. تو یہ چیزیں سمجھ سے باہر ہیں. یہ صرف نہ اہلی ہے، نہ لائکی ہے، کرپشن ہے اور بیڈ گورننس ہے کہ آپ مافیاز کو کنٹرول کرنے میں ناکام رہے ہیں. واحد ملک ہے جہاں پہ پہلے گندم ایکسپورٹ ہوتی ہے پھر امپورٹ ہوتی ہے. چینی آپ کبھی ایکسپورٹ کرتے ہیں، پھر قلت پیدا ہوتی ہے، امپورٹ کرتے ہیں. ہم رشیا سے گندم امپورٹ کر رہے ہیں. یہ حالات ہو گئے ہیں. اور دیکھیے گیس اور بجلی کے بل آج ہمیں کون بتا رہا ہے کہ اس کا ریٹ کیا ہوگا، پر یونٹ کتنا ہوگا؟ وہ آئی ایم ایف بتا رہا ہے، کیونکہ اس ملک کو ورچولی عمران نیازی صاحب نے آئی ایم ایف کے پاس گروی رکھوا دیا ہے. آج اپنی مرضی سے پیٹرول کی قیمتیں بھی کم نہیں کر سکتے. وہ بتاتے ہیں کہ پیٹرول میں کتنی لیوی ہوگی، گیس کا بل کسی ایک غریب آدمی کا کتنا آئے گا، بجلی کا بل کتنا آئے گا. یہ صرف مس مینجمنٹ کے ایشوز ہیں، بیڈ گورننس کے ایشوز ہیں، اور ان کی بدنیتی ہے کہ انہوں نے مافیاز کو پروان چڑھایا اور میجورٹی مافیاز ان کی کابینہ میں بیٹھے. عامر کیانی صاحب وزیر تھے صحت کے، کروڑوں روپے کی ادویات کے غبن کا الزام لگا، ان کو ہٹا کے پارٹی کا سیکرٹری جنرل بنا دیا گیا. ظالم سے ظالم حکمران بھی اگر تاریخی طور پہ بھی اس خطے میں آیا ہے، کبھی آٹے پہ ڈاکہ نہیں ڈالا، چینی پہ ڈاکہ نہیں ڈالا. آپ ادویات کو دیکھیں، لوگوں نے علاج کروانا چھوڑ دیا ہے. 500 گنا اضافہ ہے ادویات کی قیمتوں کے اندر. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی کنٹرول کرنے والا نہیں ہے. اور ہمیں عالمی منڈی کا مت سنائیں، یہ عالمی منڈی نہیں ہے، یہ پاکستان ہے. آپ موازنہ کر لیں، میں آپ کو فگر بتا دیتا ہوں بنگلہ دیش کے، انڈیا کے، وہ بھی اسی خطے کا حصہ ہیں. بنگلہ دیش کی گروتھ 5% سے تجاوز کر گئی ہے. آپ اپنی گروتھ بتانے سے قاصر ہیں. اور پوری دنیا میں دیکھیے انفلیشن میں اب کمی آئی ہے افراط زر میں. ہماری 11% پر کھڑی ہے مہنگائی. اور جب مہنگائی زیادہ ہوتی ہے تو دو فیکٹرز بڑے امپورٹنٹ ہیں. مہنگائی کے ساتھ اگر آپ کی آمدن میں اضافہ ہو رہا ہو تو وہ بیلنس ہو جاتا ہے. ادھر پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پر کیپٹا انکم بڑی نہیں ہے اور مہنگائی بڑھ گئی ہے. دوسری بات کیا ہوتی ہے، جن ملکوں میں مہنگائی ہوتی ہے، بین الاقوامی منڈی کے یہ جو ترجمان ہیں یہ باہر سے آئے ہوئے، اس لیے ان کو باہر کا بہتر پتا ہے. سارے غیر ملکی پاسپورٹ پہ آ کے کابینہ میں بیٹھ گئے ہیں. کسی کا کوئی آبائی قبرستان نہیں ہے یہاں پہ. نیلے پیلے پاسپورٹوں پہ آئے ہیں، کل کو نکل جائیں گے، کون پوچھے گا ان کو؟ تو ان کو میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں جو عالمی منڈی عالمی منڈی عالمی منڈی سناتے ہیں ہمیں، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ پر کیپٹا انکم نہیں بڑی، انفلیشن ادھر ہی رہی. اس کے ساتھ ساتھ روپے کی قدر میں بھی کمی واقع ہوئی ہے حضور. باقی ملکوں کی کرنسی سٹرونگ ہے، اگر وہاں پہ مہنگائی ہے ان کی کرنسی سٹرونگ ہے، ڈی ویلیویشن نہیں ہوئی، آمدن میں اضافہ ہوا ہے. تو یہ آج حالات ہیں جس کا رد عمل ہمیں خانے وال شہر میں نظر آیا ہے. اس کی پریکٹیکل مینیفیسٹیشن نظر آئی ہے. لوگوں نے نفرت کا اظہار کیا ہے تحریک انصاف کے ساتھ، اور ایک اور سیاسی جماعت جو میدان میں آج پی ٹی آئی کی بی ٹیم بن کے اتری ہے. اب ہم تو لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جی ہم نے موٹر وے بنائی جنوبی پنجاب کے لیے، کراچی تک جاتی ہے. ہم نے لوڈ شیڈنگ کے اندھیرے دور کیے، بجلی کے منصوبے لگائے، 18,000 میگا واٹ بجلی میاں نواز شریف میاں شہباز شریف نے لگائی ہے. اور موٹر ویز کا دیکھیے، اس ملک میں کوئی اور لیڈر بتا دیں جس نے موٹر ویز بنائی ہو. آج لاہور سے خانے والا ہم 3-3.5 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں. یہ شاہراہیں جو ہوتی ہیں یہ ترقی کی ضمانت ہوتی ہیں کسی بھی خطے کی. تو ہم تو چلیں، کئی پروجیکٹ ہیں. میں ڈی ایچ کیو گیا اس دن خانے وال میں، سی ٹی سکین مشین لگی ہوئی تھی. میں نے عملے کو پوچھا، میں نے کہا یہ سی ٹی سکین مشین کب لگی؟ انہوں نے کہا جی 4 سال ہو گئے. میں نے کہا یہ کبھی خراب ہوئی؟ ہٹاچی کی مشین تھی. انہوں نے کہا نہیں جی خراب نہیں ہوئی. میں نے کہا جی آج کتنے مریض آئے؟ انہوں نے کہا جی 30 مریض آئے. میں نے کہا جب یہ نہیں تھی تو خانے وال والے کیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا جی ملتان جاتے تھے سی ٹی سکین کروانے. ڈی ایچ کیو کی مجھے بڑی خوشی ہوئی
جس طریقے سے ڈی ایچ کیو جو اس کی رینوویشن ہمارے دور میں ہوئی ہے, تو یہ کوئی ایک چیز نہیں ہے, میں کیا کیا گنواؤں. اب ایک سیاسی جماعت ہے جو صرف پیسے لے کے آ گئی ہے, جس کے بعد بتانے کو کچھ نہیں ہے. انہوں نے ووٹوں کی خریداری عروج پر کی اور کھلے عام کی, اس سے کوئی کسی کو انکار نہیں ہے. شہر میں آپ کسی خاتون کو پوچھیں جو باہر لائنیں لگی ہوئی ہیں, وہ کہتے جی ہمیں بلایا گیا کہ جی 2000 روپے آپ کو دیں گے, آپ اپنا آئی ڈی کارڈ دیں, قرآن پہ ہاتھ رکھیں. ان سے میری گزارش ہے اس مکروہ دھندے میں مقدس کتابوں کو مت لے کر آئیں, سیاست کو سیاست رہنے دیں. اور یہ لاہور میں انہوں نے مکروہ دھندا کیا, ہم نے برداشت کیا. اگر ہر جگہ جائیں گے بریف کیس لے کر وہاں پہ نوٹوں کے وہاں پہ مار لگا دیں گے تو یہ سیاست نہیں. معذرت کے ساتھ, یہ آپ نے کوئی اور کام کرنا ہے آپ کر لیں, مگر یہ انہوں نے ہمارے کلچر کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے, سیاست کو گندا کرنے کی کوشش کی. ان کے ایک ایم این اے جیوا صاحب ہے مائنورٹیز کے, وہ ایک گاؤں میں گئے, میرے پاس آئی وٹنس موجود ہے. اس بابے کو کہا بائبل پہ ہاتھ رکھو, اس نے کہا جی رشوت لینے کے لیے میں بائبل پہ ہاتھ نہیں رکھوں گا. وہاں سے جان بچا کر بھاگے, وہاں پہ ایشو بن گیا. ہم یہ ایشو نہیں بنانا چاہتے, مگر خدا را اس طرح لوگوں کے ایمان مت خریدیں اور مقدس کتابوں کو مت لے کر آئیں, سیاست کو سیاست رہنے دیا جائے. اور یہ دیکھیں حالات کے ستائے ہوئے لوگ ان کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھانا, اور آپ کے پاس اگر ووٹ بینک نہیں ہے تو صرف یہ ثابت کرنے کے لیے جی دیکھیں میں نے اتنے ہزار ووٹ لے لیے تھے, تو وہاں پہ لوگوں کی ایمان خریدنا, اس طرح لوگوں کی مجبوریوں کے فائدہ اٹھانا, مقدس کتابیں بیچ میں لے کے آنا. یہ دھندا 4 دن سے خانے وال میں چل رہا تھا. میں نے آر او صاحب کے نوٹس میں دیا, درخواست دی, میں نے ڈی پی او صاحب کے نوٹس میں دیا, میں نے ڈپٹی کمشنر صاحب کے نوٹس میں دیا کہ جناب یہ مکروہ دھندا پیپلز پارٹی زوروں شوروں سے کر رہی ہے پورے خانے وال شہر میں. ٹرانسپورٹ پہ لوگ آتے ہیں, بسیں ویگنیں چنگچیوں پہ آتے ہیں, لائنیں لگی ہوئی لوگوں کی, اندر پورا سیٹ اپ موجود ہے. 40 خواتین ہیں, 20 مرد ہیں جو بیٹھ کے اندراج کرتے ہیں, پیسے دیتے ہیں, آئی ڈی کارڈ نوٹ کرتے ہیں, پرچی دے کے باہر روانہ کر دیتے ہیں. میرے پاس کئی ویڈیوز موجود ہیں. تو یہ پیپلز پارٹی جو کوشش کر رہی ہے کہ وہ پی ٹی آئی کی بی ٹیم بن کے ان کی حمایت حاصل کر لے, 100 میں بسم اللہ ضرور کریں. مگر خانے وال میں مجھے ہر جگہ شیر نظر آیا ہے. میرے پاس ایک سروے بھی موجود ہے جو کل ایک سٹی میں ہوا, شہر میں کسی ایک بندے نے نہیں کہا کہ ہم پیپلز پارٹی کو ووٹ دے رہے ہیں. تو سیاست کو گندا مت کریں. ووٹ اگر آپ کو نہیں پڑتے ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں. راہ جاتے ہمارے ساتھ بلا وجہ ایک مخالفت مول لی ہوئی ہے. آپ کے کینڈیڈیٹس کی ہر حلقے میں ضمانتیں ضبط ہوتی ہیں, وزیر آباد ہو, خوشاب ہو. اب یہاں پہ آپ کوشش کر رہے ہیں تو میں اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پوری کیمپین میں شیر ہر جگہ دھاڑا ہے. اللہ کے فضل سے کیمپین مؤثر رہی ہے, مثبت رہی ہے, ہمارے حوصلے بہت بلند ہیں, اور الیکشن والے دن انشاءاللہ ہم پرامن لوگ ہیں, ہم پورا اپنا سکہ بند انتظام کریں گے. ہماری پوری تیاری الیکشن ڈے کی, اور ڈٹ کے انشاءاللہ الیکشن لڑیں گے. میں نام لیے بغیر کہوں گا, کل کوئی کہہ رہا تھا کہ بھاگ گئے ہیں. بھائی جان میں بھاگنے والے دن پیدا ہی نہیں ہوا تھا. میرا نام عطا اللہ تارڑ ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا. میں جب آ گیا ہوں یہاں پہ تو میں یہی موجود ہوں. انشاءاللہ شیر کی فتح کا رزلٹ لے کے یہاں سے جاؤں گا. اس کے بغیر میں آپ کی طرح نہیں ہوں. کچھ تربیت بھی ہوتی ہے, کچھ معاملات بھی ہوتے ہیں. بہرحال میں زیادہ روشنی نہیں ڈالنا چاہتا, آپ کو اتنی امپورٹنس دینے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے رانا محمد سلیم صاحب انشاءاللہ واضح برتری سے کامیاب ہوں گے. تمام ٹرینڈز, تمام سروس ان کے حق میں ہیں, اور ہمیں پوری امید ہے کہ انشاءاللہ واضح برتری شیر کی کل نکلے گی خانے وال سے. بہت شکریہ. دیکھیے مارچ کی کیوں ڈیٹ دی گئی, یہ سمجھ جی جی آپ وہاں خود موجود تھے, اسی بنیاد پہ پرچہ ہوا, پھر آپ خود بھی درخواست آپ نے دی, اس کا پرچہ نہیں ہوا. اس کا بیک گراؤنڈ اسی سے ریلیٹڈ بات ہے کہ ان کا جو آفس ہے جہاں پہ یہ خرید و فروخت ہو گئی تھی, وہاں جلوس لے کر آپ کیوں گئے وہاں اپنے ساتھیوں کے ساتھ؟ دیکھیں ہمارا دفتر اور ان کا دفتر بالکل ایک ہی روڈ پہ, مین شاہراہ ہے. میں جب وہاں سے گزر رہا تھا, وہاں پہ 2 خواتین آپس میں جھگڑ رہی تھی, وہ فوٹیج میرے پاس ہے. وہ خاتون دوسری کو کہہ رہی تھی مجھے 7000 کا کہہ کے یہ لائیے, مجھے صرف 2000 دیا. وہاں پہ جھگڑا ہو رہا تھا. میں نے اسے پوچھا, کہتی جی میرے پیسے واپس کرائیں. دوسرا وہاں پہ خواتین کچھ احتجاج کر رہی تھیں کہ ہم نے 8300 پہ ہمارا نمبر انہوں نے میسج کیا اور آئی ڈی کارڈ چیک کیا ہے,
ہمارا ووٹ اس حلقے میں نہیں ہے, ہمیں گھر سے اٹھا کے لائیں, ہمیں پیسے دیے جائیں. دیکھیں وہ ایف آئی آر کی جو کانٹینٹس ہیں بڑے مزے کا خیز ہیں. اسلحہ کوئی ثابت کر دے یا کوئی برآمد کر دے کہ ایک دن بھی ہمارے کسی ممبر نے کو اسلحہ رکھا ہو, نمبر 1. نمبر 2, اس ایف آئی آر کے اندر باقی بھی جو چیزیں ہیں عورتوں کو بالوں سے پکڑ کے گھسیٹنے والی, میں تو اس پہ ہنس ہی سکتا ہوں. اور جو کل ڈرامائی انداز میں خانے وال کی دھرتی پر خون گرایا جائے گا اور اس کو ناپاک کیا جائے گا, میں اس طرح کی مبالغہ رائی میں تو نہیں انڈلج کرتا. سیاسی بات ضرور کروں گا کہ اس کو بڑا ڈرامائی طریقے سے پیش کیا گیا. اور دیکھیے کوئی کسی کے گھر میں نہیں گھسا, ایک پبلک رائٹ آف وے ہے جہاں پہ 250-300 بندہ لائن لگا کے کھڑا ہے. کسی نے کسی کی چار دیواری کا تقدس پامال نہیں کیا. یہ ثابت کر دیں کہ کوئی گھر میں داخل ہوا ہے, اگر یہ ثابت کر دیں کہ میں گھر میں داخل ہوا ہوں, آ کے میرے سے مناظرہ کر لیں. اور وہ گلی جہاں پہ یہ خرید و فروخت ہو رہی تھی وہ پبلک رائٹ آف وے ہے, آپ آج بھی چیک کر لیں. تو میں کبھی بھی, دیکھیے ہم پرامن لوگ ہیں, انہوں نے وہاں پہ تماشا ضرور لگانے کی کوشش کی ہے. علی حیدر گیلانی صاحب ایم پی ہیں, وہ کیا کر رہے تھے حلقے کے اندر, اور وہ وہاں سے کیوں بھاگے؟ بہرحال میں ان کے خلاف کوئی بات نہیں کرنا چاہتا, وہ اپنی جانیں. جب سے شاہد خاقان عباسی کا بیان سامنے آیا کہ شہباز شریف ہمارے پرائم منسٹر کا امیدوار ہوگا, اس کے بعد زبیر صاحب نے کہا کہ نہیں مریم بی بی ہوگی, تو نون لیگ کے آدھے لوگ جو ہے وہ شہباز شریف کے حق میں بیان دے رہے ہیں اور آدھے جو ہے وہ مریم بی بی کے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون امیدوار ہے؟ دیکھیے ایک تو کوئی الیکشن کل نہیں آنے والا کہ جو اتنی ہائپ اس ایشو پہ کریٹ کر دی گئی ہے. میاں نواز شریف کا مکمل اعتماد ہے شہباز شریف صاحب پہ, وہ لیڈر آف اپوزیشن بھی ہیں, پارٹی کے پریزیڈنٹ بھی ہیں. مریم نواز نہ صرف ان کی بیٹی ہیں بلکہ انہوں نے بطور ایک سیاسی ورکر کے, بطور ایک سیاسی لیڈر کے اپنی جگہ آپ بنائی ہے, اور وہ میاں نواز شریف کا پورا کانفیڈنس انجوائے کرتی ہیں. اور چاچا بھتیجی کے اندر بھی ایک آئیڈیل ریلیشن شپ ہے, ایک فیملی ہے بڑی کلوز نیٹ, ہماری جو مشرق کی ٹریڈیشنل فیملیز ہوتی تھی اس طرح کا ان کا کلوز نیٹ سسٹم ہے. تو میں اس کو اتنا بڑا ایشو سمجھتا نہیں ہوں. اور دیکھیے میاں نواز شریف ہمارے انڈسپیوٹڈ قائد ہیں. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بیان شاہد خاقان عباسی سے دلوایا گیا ہے, کسی کو پیغام پہنچایا گیا, اس میں آپ کیا دیکھیں یہ شاید عباسی صاحب اس کا بہتر جواب دے سکیں گے, میرے تک ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے, اور میرا خیال ہے کہ یہ اتنا بڑا کوئی ایشو ہے نہیں ہے. دیکھیے ہم نے ایف آئی آر کی درخواست یہ دی کہ ہم گزر رہے تھے, وہاں پہ جھگڑا ہو رہا تھا, اس جھگڑے کے دوران خواتین جو ہیں انہوں نے شکایت کی کہ یہاں پہ یہ معاملہ ہو رہا ہے. دیکھیے ہمارا تو گھیراؤ کیا گیا وہاں پہ, اور وہ فوٹیج مل جائے گی, باقاعدہ پتھراؤ بھی کیا گیا, ہماری ایک گاڑی پہ پتھر پھینکے گئے ہیں. تو وہاں پہ جو ان کے پاس وہاں پہ میں آپ کو بتاؤں آرمڈ گارڈز موجود تھے, مسلح ان کے گارڈز تھے, جنہوں نے وہ خرید و فروخت کے مرکز جو انہوں نے بنایا ہوا اندر اس کو اپنے حصار میں لیا ہوا تھا. تو ہم نے تو پرچہ دیا ہے کہ جی ایک تو مکروہ دھندا کر رہے ہیں, اوپر سے اسلحے کی نمائش کر رہے ہیں, اور اوپر سے وہاں پہ جھگڑا انہوں نے شروع کیا. تو میں دیکھیے ہمارا رائٹ ہے, ہماری ایف آئی آر درج ہونی چاہیے, اور ہم شاہراہ سے گزر رہے ہیں, یا تو پیپلز پارٹی وہ شاہراہ اپنے نام کروا لے اور اس کو پرائیویٹ پراپرٹی ڈکلیئر کروا دے, یا اس گلی کو پرائیویٹ پراپرٹی ڈکلیئر کروا دیں. وہ باہر گیٹ لگا کے یہ تاثر دینا کہ یہ پرائیویٹ پراپرٹی ہے, یہ بالکل غلط بات ہے. وہ جو خاتون جھگڑ رہی ہیں جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ گلی ہے, اور گلی کے اندر لوگوں کی آمد و رفت بڑی تیزی کے ساتھ ہو رہی ہے. جتنی دیر وہ عورتیں جھگڑ رہی ہیں وہ آمد و رفت جاری ہے, کسی نے نہیں روکا, اندر لائنیں لگی ہوئی ہیں, لوگوں کا ایک ہجوم ہے اندر. ابھی جیسے آپ نے بات کی کہ مقدس کتاب کے اوپر وہ پیسے رکھ کے دے رہے ہیں اور سیاست میں گن ڈال رہے ہیں, اخلاقیات کی, نظریات کی آپ نے بات کی, تو یہ کیسا لگا آپ کو؟ فرق کریں, جب انسان یہاں سے چلا جاتا ہے اس کی دنیاوی معاملات ختم ہو جاتے ہیں. شیر کے نشان پہ الیکشن لڑا, شیر کے نشان پہ کامیاب ہو کے پارٹی چھوڑ دی, گورنمنٹ میں جا کے گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ گیا, ٹھیک ہے جی. اب پہل کس نے کی؟ پہل اس شخص نے کی جس نے وہ حلقہ نواز شریف کے نام پہ لڑا تھا, نواز شریف کے نام پہ جیتا تھا, اور نواز شریف کے نام پہ وہ ایم پی اے بنا اور وہ چھوڑ کے چلا گیا. رانا سلیم صاحب گراؤنڈ لیول کے پولیٹیکل ورکر ہیں, یہ کسی لالچ کے تحت نہیں آئے, یہ سٹنگ گورنمنٹ پارٹی کو چھوڑ کے نون لیگ میں شامل ہوئے, اور تب شامل ہوئے 2.5 سال پہلے جب ان کو ضرورت نہیں تھی شامل ہونے کی, غیر مشروط طور پہ آئے, اور انہوں نے میاں نواز شریف کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کیا. اور دیکھیے ایک شخص کا گورنمنٹ پارٹی کو چھوڑ کے ایک اپوزیشن پارٹی میں آ جانا, اور 2.5 سال پہلے حالات بہت برے تھے, ہماری قیادت جیل میں تھی, جیل میں قیادت ہو اور آگے آپ کو رستہ بھی کوئی نظر نہ آ رہا ہو, اس وقت کوئی شخص چھوڑ کے آئے, میں سمجھتا ہوں وہ شخص قابل ستائش ہے.
میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں جس وقت یہ پارٹی اپنی چھوڑ کے ہمارے پاس آئے ہیں. اور دیکھیے پولیٹیکل سپیس ہوتی ہے نا, کسی بھی حلقے میں اپنی سروائیول کی بھی آپ کی جنگ ہوتی ہے. اب نواز شریف کی ٹکٹ پہ الیکٹ ہونے والا تو دغا دے جائے, دھوکہ کر کے کہیں اور چلا جائے, تو دیکھیے پھر سیاسی جماعتوں نے اپنے فیصلے کرنے ہوتے ہیں کہ اس حلقے میں ایک مضبوط پولیٹیکل ورکر کو اتارا. اور مجھے فخر ہے کہ ایک بہادر آدمی ہے, ایک دلیر آدمی ہے اور ایک سیاسی ورکر ہے جس نے کیمپین چلا کے دکھائی ہے کیمپین کیسے چلا کرتی. دیکھیے مارچ میں مارچ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اس کا ایک مومنٹم بلڈ کرنا ہے. پی ڈی ایم کی میٹنگ میں فیصلہ یہ ہوا تھا کہ تمام جو شعبہ ہے زندگی ہیں, تمام سیگمنٹس آف سوسائٹی ہیں, وہ چاہے لائرز ہوں, وہ انجینئرز ہوں, وہ ڈاکٹرز ہوں, وہ مزدور آپ کے مزدور تنظیمیں ہوں, وہ کسانوں کی تنظیمیں ہوں, وہ کسان اتحاد ہو, وہ تاجر تنظیمیں ہوں, وہ چیمبر آف کامرس ہو, ہم اس موومنٹ کو آل انکلوسیو رکھنا چاہتے ہیں. اس میں ہم چاہتے ہیں کہ ہر سیگمنٹ آف سوسائٹی جو ہے وہ شامل ہو. یہ صرف سیاسی جماعتوں کی موومنٹ نہ ہو کیونکہ یہ پاکستان کی بقا کا معاملہ ہے. اس کا مومنٹم ہم اتنا بلڈ کریں گے کہ انشاءاللہ ایک عام پاکستانی بھی شامل ہوگا اور تمام جو طبقات ہیں وہ اس میں شامل ہوں گے اور اس حکومت کو انشاءاللہ چلتا کریں گے. جب آپ اپوزیشن میں آتے ہیں لوگ, پھر آپ عوام کا درد بھی ہوتا ہے, جب آپ حکومت میں جاتے ہیں مسئلے سچ کہا رہتے ہیں, پھر نیکسٹ ٹائم آپ کیا کریں گے؟ دیکھیے حکومت میں رہتے ہوئے عوام کا احساس تو آپ بات ہی نہ کریں. میرے سے آپ ہیلتھ پہ ڈیبیٹ کر لیں, ہسپتالوں پہ, میرے سے آپ ایجوکیشن پہ ڈیبیٹ کر لیں, میرے سے پبلک ٹرانسپورٹ پہ ڈیبیٹ کر لیں, میرے سے موٹر ویز کے اوپر ڈیبیٹ کر لیں, میرے سے آپ کسی بھی چیز پہ ڈیبیٹ کر لیں, پچھلے 3 سالوں کے اندر ایک اینٹ نہیں لگی. میں کس چیز کا ذکر کروں, یہ ہماری کے پی آر آر پی کی سڑکیں ہیں, فارم ٹو مارکیٹ روڈ, جس کو خادم پنجاب رورل روڈ پروگرام کہتے ہیں. آپ دیکھیں ابھی تک نہیں ٹوٹی ہیں, بالکل صحیح سلامت موجود ہیں. میں ڈی ایچ کیو کی بات کی, میں یہاں پہ آپ کی جو موٹر ویز ہیں, موٹر ویز کا جال بچھا دیا ہے. آج آپ یہاں سے نکلتے ہیں کراچی چلے جاتے ہیں, یہاں نکلتے ہیں لاہور چلے جاتے ہیں. تو دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جب حکومت میں تھے مہنگائی بھی نہیں تھی, روزگار کے مواقع بھی تھے, ترقیاتی منصوبے بھی لگ رہے تھے. پچھلے 3 سال میں جو ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بدترین حکومت پاکستان کی تاریخ میں نہ آئی ہے اور نہ آئے گی. آپ کا مقابلہ خانے وال میں کس ٹیم ہے؟ ہمارا مقابلہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے اور باقی سب سیاسی جماعتیں خانے وال میں پی ٹی آئی کی بی ٹیم بنی ہوئی ہے. اس پر دیکھیں ہم سیاست اور مذہب کو مکس نہیں کرتے. ہمیں ہماری عقیدت, ہمارا مذہب سے محبت, وہ ہم نے لوگوں کو جلسوں میں بالکل بتائی ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ایک مذہبی ووٹ بینک ہے اور انشاءاللہ ہم اس کو بھی لیں گے, انشاءاللہ سلیکشن میں واپس کیپچر کریں گے. پچھلے 2 سالوں میں پیپلز پارٹی کا نون لیگ کا بہت زیادہ پیار رہا, اب اس کا 15-20 دنوں سے نکلتیاں آ رہی ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کیا وجہ ہوگی, کیا وجہ ہے؟ دیکھیے زرداری صاحب بڑے دور اندیش سیاستدان ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں کہ آگے پی ٹی آئی کا فیوچر کوئی نہیں ہے, آگے جا کے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا مقابلہ ہونا, انہوں نے اس جنگ کا تبل ابھی سے بجا دیا ہے, انہوں نے وہ لڑائی ابھی سے شروع کر دی ہے. یہ میرے علم میں ہے کہ پی ٹی آئی کے بہت سارے سٹنگ ایم این ایز ایم پیز اگلی دفعہ پی ٹی آئی کی ٹکٹ نہیں لینا چاہتے. وہ ونڈو شاپنگ کریں گے, کوئی ہماری طرف دیکھے گا, کوئی پیپلز پارٹی کی طرف دیکھے گا. وہ ایک تو اپنی کھوئی ہوئی تھوڑی سی سپیس ریکیپچر کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ جو ناکام کوشش کرنا چاہتے ہیں وہ شوق پورا کر لیں. میں ایک اور بات یہاں پہ کرنا چاہتا ہوں, دیکھیے وہ ضرور یہ دیکھ رہے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہوستا ہے پی ٹی آئی بالکل ہی فارغ ہو اور پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کا مقابلہ ہو, مگر زرداری صاحب کی 2008 سے 13 کی جو گورنمنٹ تھی اس نے پیپلز پارٹی کا پنجاب سے صفایا کر دیا. کیوں صفایا کیا؟ کیونکہ کرپشن عروج پہ تھی, بیڈ گورننس عروج پہ تھی. جو پیپلز پارٹی کے بدترین مخالف اور تاریخ میں بدترین ڈکٹیٹرز پیپلز پارٹی کا حال نہیں کر سکے, وہ زرداری صاحب نے 5 سال کے اندر کر دیا. تو میں کوئی ان کا مقابلہ دیکھتا نہیں, وہ کوشش ضرور کر لیں, زور لگا کے دیکھ لیں, میرا نہیں خیال ہمارے مقابلے میں آ سکیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ جی. آخری سوال ہے جی, نون لیگ کیا نتائج کو تسلیم کرے گی؟ دیکھیں الیکشن ڈے بڑا اہم ہے, ہم ووٹ پہ پہرا دیں گے اور ووٹ کی عزت کو بحال رکھیں گے اور ووٹ کی عزت کریں گے بھی, کروائیں گے بھی انشاءاللہ. ہمیں امید ہے کہ یہ پرامن الیکشن ہوگا, شفاف الیکشن ہوگا. باقی الیکشن ڈے پہ جو معاملات ہوں گے آپ سے اس پہ بات ہوگی.